أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا درس گفتگو کتاب اصول عقائد میں قیامت کے ذیل میں جاری و ساری ہے، اور اس کے ذیل میں ہم نے 8 درس پہلے مکمل کر دیے تھے کتاب کے اعتبار سے. 9واں درس ہمارا چل رہا تھا اور چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے جسمانی اور روحانی معاد. عنوان کیا ہے؟ جسمانی اور روحانی معاد، یعنی معاد جو ہوگی وہ جسمانی اور روحانی ہوگی مثلا. اور پھر اس میں ہم جو ہے وہ ہم نے جسمانی معاد پر بھی ہم نے قرآنی شواہد پیش کیے تھے کتاب کے اعتبار سے. اور آج ہمارا جو درس ہے وہ قرآنی شواہد کے بعد اس سلسلے میں عقلی شواہد کے بارے میں ہے، جیسے کہ آپ یہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جسمانی معاد پر عقلی شواہد یعنی عقلی دلائل. کیا عقل اس بات کو یعنی جو ہے وہ درک کرتی ہے، سمجھتی ہے؟ عقل اس بات کو مثلا جو ہے وہ مانتی ہے یا عقلی اعتبار سے یہ ممکن ہے کہ جسمانی معاد ہو سکے؟ آج ہم اس کو انشاءاللہ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کتاب کے اعتبار سے. کہتے ہیں کہ عقلی شواہد، اس سے صرف نظریں تو اس سے صرف نظر کریں، صرف نظر کریں، اس سے صرف نظر کریں تو عقل کہتی ہے کہ روح اور بدن باوجود مستقل حیثیتوں کے 2 علیحدہ حقیقتیں نہیں ہیں. یعنی ہم تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور ہم صرف یہ دیکھیں کہ عقل کیا کہتی ہے. تو عقل کہتی ہے کہ روح اور بدن باوجود مستقل حیثیتوں کے 2 علیحدہ حقیقتیں نہیں ہیں. یعنی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ تمام باتیں چھوڑ دیجئے، اگر ہم صرف عقل کو دیکھ لیں، صرف عقل کو لے لیں، صرف عقل پر ہم جو ہے وہ غور کریں اور اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں تو عقل بھی ہمیں صرف عقل بھی ہمیں سمجھا سکتی ہے. عقل بھی سمجھا سکتی ہے کہ روح اور بدن جو باوجود مستقل حیثیتوں کے 2 علیحدہ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ آپس میں پیوند اور رابطہ رکھتی ہیں، آپس میں ان کا ارتباط ہے. دونوں کی اکٹھی نشوونما ہوتی ہے، اکٹھے رائے کمال طے کرتے ہیں. اسی طرح واضح سی بات ہے کہ ابدی زندگی گزارنے کے لیے بھی دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. صحیح، دونوں کی اکٹھی نشوونما ہوتی ہے، اکٹھے رائے کمال طے کرتے ہیں. بھائی روح اکیلی رائے کمال طے کر دے گی؟ روح سے کہو نماز پڑھو تو کیا وہ نماز پڑھے گی؟ روح سے کہو کہ مطلب جو ہے وہ روزہ رکھو تو روزہ رکھے گی؟ صرف روح نہیں، جسم رکھے گا روزہ. روح جو ہے مدد کرے گی، رہنمائی کرے گی، روح جو ہے اس کی مددگار ہوگی جسم کی. کیونکہ روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، جسم بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں صحیح ہیں اپنی جگہ پر، لیکن کیا روح کے بغیر جسم یا جسم کے بغیر روح کمال کو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں. روح کو کمال تک پہنچنے کے لیے بھی جسم کی ضرورت ہے، اور جسم کو کمال تک پہنچنے کے لیے روح کی ضرورت ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ پیوند کی طریقے سے ہے، دونوں میں رابطہ ہے، باقاعدہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں دونوں. اسی طرح واضح سی بات ہے کہ ابدی زندگی گزارنے کے لیے بھی دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ابدی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، غیر محدود زندگی ہے، اس کو گزارنے کے لیے بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اگر یہ دونوں زمانے برزخ یعنی دنیا آخرت کا درمیانی عرصہ، یعنی جو دنیا انسان مر جاتا ہے اور اب وہ جنت جہنم کا مسئلہ ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ برزخ. جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک وہ کہاں رہے گا؟ عالم برزخ میں رہے گا. یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کے اعمال اچھے ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، اچھے اعمال ہیں تو اس کو جنت والی فیسلٹیز، جنت کے طریقے سے آرام میں رکھا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس کو مثلا جو ہے وہ سزائیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. اور کسی اچھے اعمال ہیں تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ آرام سے رہے گا. یہ الگ چیز ہے. لیکن جنت و جہنم کب ملیں گے؟ قیامت کے بعد ملیں گے، اس تو بعد میں ملیں گے.
لیکن اب جو اس وقت کا عرصہ اس پر رہے گا اس درمیان کا، اس میں بھی نیک لوگ سکون سے رہیں گے، آرام سے رہیں گے، اور جو جن کے اعمال طالحہ ہیں، صالحہ نہیں ہیں صحیح، بلکہ برے ہیں، گندے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان رہیں گے، ان کو مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، سزائیں ہوں گی، ان کو دشواریاں ہوں گی۔ ارے دونوں زمانے برزخ نے دنیا و آخرت کا درمیانی عرصے میں کچھ مدت ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، برزخ میں نہیں۔ جب مر جاتا ہے انسان، بدن اس کا کہاں پہنچ جائے گا؟ قبر میں پہنچ جائے گا، روح کہاں پہنچ جائے گی؟ جہاں کو جانا ہے وہاں پہنچ جائے گی، مثلا ٹھیک ہے، وہاں چلی جائے گی، جس کا جو مثلا جہاں جانا ہے، اللہ اور فرشتوں کی گرفت میں آ جائے گی، جو اللہ نے سسٹم نظام قائم کیا ہے وہاں چلے، یعنی روح اور جسم جدا ہو جائیں گے فی الحال جو ہے۔ تو یہ عرصہ جو ہے عرصہ برزخ، برزخ میں جو ہے وہ روحیں رہیں گی، اور بدن جو ہے وہ مثلا قبروں میں پڑا ہوا ہے، یا مثلا سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، پاؤڈر ہو گیا، خاک ہو گیا، مٹی ہو گیا، مثلا تو جدا ہے دونوں ایک دوسرے سے۔ کب تک؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، معاد نہیں ہو جاتی، مثلا جو ہے کچھ مدت ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ جدائی ہاں جیسے کہ اس سے پہلے بھی تو روح الگ تھی اور جسم تھا ہی نہیں انسان کا، روح تو تھی لیکن ارواح تو پہلے خلق ہو چکی، تو بغیر جسم کے رہ رہی تھی۔ اسی طرح اب جو ہے وہ مرنے کے بعد جسم یہاں پڑا ہوا ہے اور روح جو ہے وہ عالم برزخ میں ہے۔ لیکن یہ جدائی جو ہے کچھ مدت ایک دوسرے سے دور رہیں گے، جو مدت کے لیے جدائی ہوگی، تو یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر ناقص ہے، اسی طرح روح بھی جسم کے بغیر نقصان میں ہے۔ روح حاکم اور عامل حرکت ہے، اور بدن فرما بردار اور وسیلہ حرکت ہے۔ روح کیا ہے؟ حاکم۔ روح کیا ہے؟ حاکم ہے، اور عامل حرکت ہے، حرکت دلانے والی ایک چیز ہے، اس کا عامل ہے، اس میں جو ہے محرک ہے اس میں۔ اور بدن جو ہے وہ فرما بردار ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اور وسیلہ حرکت ہے، یعنی حرکت دلائے گا کون؟ روح۔ حکم کون کرے گا؟ روح۔ ہاں، لیکن کس کے ذریعے حرکت ہوگی؟ وہ جسم کے ذریعے۔ ہاتھ نہ ہو تو روح کیا حرکت کرے گی؟ ہاتھ بھی تو ہونا، جسم تو ہو جو بھی تو حرکت ہوگی۔ کوئی بھی حاکم اپنے فرما بردار اور کوئی فنکار اپنے وسائل سے بے نیاز نہیں ہے۔ بھائی ایک آدمی بہترین کمپیوٹر جانتا ہے، یا بہترین پینٹری جانتا ہے، نقاشی جانتا ہے، تو اس کو جن چیزوں سے نقاشی کی جاتی ہے وہ درکار ہے یا نہیں ہے؟ یا بس ذہن میں جو ہے بیٹھا وہ طریقہ سیکھے بیٹھا تو وہ جو ہے وہ پینٹری کر لے گا؟ نہیں، پینٹری صرف ذہن سے تھوڑی ہوگی کہ وہ جانتا ہے اس چیز، بلکہ اس کے لیے اس کے وسائل ایک اچھا کاتب ہے، اچھا لکھتا ہے، بہترین لکھتا ہے، تو کیا وہ اس کا لکھنا جاننا ہی کافی ہے؟ تو جان لے بس یہ کافی نہیں؟ اس کا اچھا پین، اچھا قلم، اچھی روشنائی، اچھی چیزیں، اچھا کاغذ، سب چیزیں ضروری ہیں، جب بھی وہ اچھی کتابت کر پائے گا۔ تو وسائل ضروری ہے۔ ایک آدمی جو ہے بڑھئی کا کام جانتا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ اوزار نہیں ہے، وہ آلات نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے جن کے ذریعے سے وہ کر سکتا ہے کام، تو کیا کرے گا؟ وہ ہو جائے گا، اس کا اچھا پن سامنے آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا کہ وہ بہترین فنکار ہے، بہترین جانتا ہے، صاحب بڑھئی کا کام بہت اچھا جانتا ہے، جب تک کہ اس کے پاس وہ وسائل اور آلات نہ ہوں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف ذہن میں اس کے جان لینا، ذہن میں اس کے جو ہے وہ ہونا، اس کے طریقوں کا اس کا جان لینا، سمجھ لینا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں جب تک کہ وسائل اور آلات اور مشینیں نہ ہوں۔ کہہ رہے ہیں کوئی فنکار اپنے وسائل سے بے نیاز نہیں ہے، کیونکہ روح روز قیامت اس جہان سے بڑھ کر اچھی وضعیت میں ہوگی، تو بدن بھی اسی طرح راہ کمال طے کرتے ہوئے اسی مقام پر ہوگا۔ یعنی روح جو ہے روز قیامت کیا ہوگی؟ اس جہان سے بڑھ کر اچھی وضعیت میں ہوگی، اچھی حالت میں ہوگی، تو بدن بھی اسی طرح راہ کمال طے کرتے ہوئے اسی مقام پر ہوگا جہاں روح ہوگی۔ اور یہ بھی ہوگا کہ انسان کا جسم روز قیامت پوشیدگی اور اس جہان کے دوسرے عیوب و نقائص سے پاک ہوگا، یعنی وہاں کوئی نقص نہیں ہوگا جسم میں، کوئی مشکل نہیں ہوگی جسم میں، بلکہ ان سب چیزوں سے پاک ہوگا۔ کہہ رہے چونکہ روح روز قیامت اس جہان سے بڑھ کر اچھی وضعیت میں ہوگی، تو بدن بھی اسی طرح راہ کمال طے کرتے ہوئے اسی مقام پر ہوگا، اور یہ بھی ہوگا کہ انسان کا جسم روز قیامت پوشیدگی اور اس جہان کے دوسرے عیوب و نقائص سے پاک ہوگا۔ بہرحال جسم اور روح ایک دوسرے کے ہمزاد اور ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ جسم
جسم اور روح ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. روح کے بغیر جسم بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور جسم کے بغیر روح بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتی. عملی ہے. تو لہذا دونوں ایک دوسرے کے ہمساد ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاد میں صرف جنبہ روحانی ہو یا صرف جنبہ جسمانی، یعنی روحانی معاد ہو یا جسمانی معاد صرف، یعنی جسم و روح کی خلقت کی کیفیت اور ان کے آپس میں گہرے تعلق پر مطالعہ اس چیز پر واضح دلیل ہے کہ معاد میں دونوں پہلو موجود ہوں گے، یعنی جسم بھی ہوگا اور روح بھی ہوگی، کیونکہ یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے، عقل کہتی ہے اس بات کو. دوسری طرف قانون عدالت بھی یہی کہتا ہے، یعنی عدالت بھی یہی کہتی ہے. کیا کہتی ہے عدالت؟ کہ معاد دونوں اعتبار سے ہو. اگر انسان نے گناہ کیا ہے کہ معاد دونوں اعتبار سے ہو، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے. اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو اس روح و جسم کے ساتھ کیا ہے، یعنی ایسا تو نہیں کہ انسان نے جو گناہ کیا وہ صرف جسم سے کیا. کہاں کرتا ہے؟ جب روح نکل جاتی ہے انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، گناہ کرتا ہے وہ؟ نہیں کرتا. کب کرتا ہے گناہ؟ جب اس کے اندر روح ہوتی ہے، جب وہ زندہ ہوتا ہے جب کرتا ہے. تو جو گناہ کا ارتکاب کیا، فلا گناہ کیا، فلا برا کام کیا، تو اس وقت روح بھی موجود تھی اور جسم بھی موجود تھا. اور عدالت اس بات کی متقاضی ہے کہ جس نے ارتکاب جرم کیا ہے ان کو اس کو سزا دی جائے. تو بھائی یہ کون سی عدالت ہوگی کہ جہاں گناہ تو کیا دونوں نے مل کے، روح اور جسم نے، اور سزا صرف جو ہے روح کو ہو جائے، یا سزا صرف جسم کو ہو جائے؟ تو یہ تو کوئی عدالت نہیں ہوئی. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ معاد دونوں اعتبار سے ہو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسری طرف قانون عدالت بھی یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ معاد دونوں اعتبار سے ہو. اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو روح تو اس روح و جسم کے ساتھ کیا ہے، اور اگر نیکی کی ہے تو بھی اس روح جسم کے ساتھ کی ہے. یعنی جب نمازیں پڑھ رہا تھا، جب روزے رکھ رہا تھا، جب حج و زکوٰۃ ادا کر رہا تھا، جب دیگر نیکیاں انجام دے رہا تھا، تو صرف روح نہیں کر رہی تھی بلکہ جسم بھی کر رہا تھا. صرف جسم نہیں کر رہا تھا بلکہ روح بھی کر رہی تھی. صحیح. تو اب اگر جو ہے وہ جب ان کا نتیجہ ملے، اس کا اجر ملے، تو ایک چیز کو مل جائے دوسری کو نہ ملے، تو پھر یہ تو عدالت کے خلاف ہو جائے گا بھائی. تو لہٰذا اگر سزا ملے گی، عقل کے عدالت کیا کہتی ہے، قانون عدالت کیا کہتا ہے؟ سزا تو دونوں کو، جزا تو کہنے اگر نیکی کی ہے تو بھی اس روح و جسم کے ساتھ کی ہے، اسی لیے جزا و سزا بھی اسی روح و جسم کے لیے ہو. اگر یہ سزا و جزا صرف جسم یا صرف روح کے لیے ہو تو قانون عدالت کا اجرا نہیں ہو سکے گا، اور قانون عدالت اپنا پورا کام نہیں کر سکے گا. اس سے ہم یہی سمجھیں، نتیجہ ہمارے پاس یہی نکلا ہے، اس کا یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب معاد ہوگی تو جسمانی اور روحانی دونوں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جسم کے بغیر روح نامکمل ہے، اور روح کے بغیر جسم نامکمل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کچھ نہیں کر سکتا. ایک دوسرے قانون عدالت بھی یہی کہتا ہے، کیونکہ جب اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا تو جسم صرف اکیلا نہیں تھا بلکہ روح بھی تھی. صحیح. اور روح اکیلی نہیں تھی بلکہ جسم بھی تھا. جس وقت پہ نیکیاں انجام دی، بھلائیاں انجام دی، حسنات کو انجام دیا، اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کی، اس وقت بھی صرف روح نہیں تھی، جسم بھی بلکہ ساتھ ساتھ تھا. جسم ہی نہیں تھا بلکہ روح بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی. تو گناہ میں بھی دونوں ساتھ تھے، نیکی میں بھی دونوں ساتھ تھے، اچھائیوں میں بھی ساتھ تھے، برائیوں میں بھی ساتھ تھے. ایسا نہیں ہے کہ عالم ارواح نے صرف نیکی کر دی اور جو ہے وہ جسم جو ہے وہ نہیں تھا. ایسا نہیں کہ جسم سے روح جدا ہو گئی تھی اور جسم نے نیکیاں کر دی دنیا میں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب نیکی کرتے ہیں تو دونوں ساتھ، برائی کرتے ہیں تو دونوں ساتھ. لہٰذا جب جزا و سزا کا مسئلہ ہے تو بھلائی کے بدلے جزا دونوں کو ہو، برائی کے بدلے سزا دونوں کو، یہ قانون عدالت کہتا ہے. لہذا عقلی اعتبار سے بھی معاد جسمانی اور روحانی ایک ساتھ منع یا غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے، عقل اس بات پر شاہد ہے، عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب معاد ہو تو دونوں کے ساتھ ہو. عقل اس بات کو قبول کرتی ہے
اعتماد دونوں کے ساتھ ہو، اور قانون عدالت بھی اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ معاد جسمانی کے حوالے سے سوالات انشاءاللہ وہ کل انشاءاللہ آنے والے درس میں پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ طالعوا وراجعوا وتبعثوا، مباحثہ کرو، مطالعہ کرو، مراجعہ کرو، اس کے بعد بھی کچھ رہ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھئے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ یہ آپ کو انشاءاللہ سب کام آنے والا ہے، سب آپ کے لیے مفید ہے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، خدا